رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ایک بات عام طور سے مدارس میں، مکاتب میں دیکھنے کو ملتی ہے اور وہاں اس کے بارے میں صحیح بات بتانے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور سے مکاتب میں، مدارس میں، بعض مسلم اسکولوں میں بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ کوئی آئے تو سب مل کر کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے اس کو سلام کریں. حالانکہ حدیث کے مطابق السلام حق الجائی ہے، آنے والے کے ذمہ ہے سلام کرنا، تو اسے موقع دینا چاہیے. وہ بھول جائے تو کلاس میں سے کوئی ایک اس کو سلام کر دے بس، لیکن اگر وہ نہ بھولے تو اس کا حق ہے اسے سلام کرنے دینا چاہیے. ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دارالعلوم حیدرآباد میں، مسلم شریف پڑھاتے تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ بہت متبع سنت اور بہت پابند آدمی تھے. تو کوئی طالب علم ان کو پہلے سلام کر دیتا تو وہ خفا ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یہ میرا حق ہے، آپ کے لیے میں سلام کروں گا آ کر کے، میرا حق ہے. تو السلام حق الجائی ہے، پھر رد السلام سب کا حق ہے. اپنی پوری مجمع میں سے ایک جواب دے دے تو بھی سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اور اگر چلو سب جواب دے تو خوشی کی بات ہے، ثواب کی بات. تو لیکن یہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کو ایک بات تو یہ بتائیں، کوئی آئے کوئی جائے وہ اپنا کام کرتے رہیں بس. کلاس میں خاص طور سے، کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے. تو کلاس میں بچے اپنا کام کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو مصروف آدمی کو تو سلام کرنا ہے بھی نہیں. جو معائنہ کرنے آیا ہے وہ دیکھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، ڈسٹربنس کچھ نہیں ہوگا، بچے اپنا پڑھتے رہیں گے اور استاد اپنا پڑھاتا رہے. تو یہ تو تعلیمی وقت میں کلاس میں ہے. اس قسم کی مجلس میں بھی آنے والا مجمع کو سلام کرے گا، مجمع نہیں کرے گا. پہلے آنے والا بھول جائے تو کرو سلام. ایسا یہ اساتذہ الگ سے کلاس میں بچوں کو اس کی تربیت دینا چاہیے کہ کوئی بھی معائنہ کرنے دیکھنے آئے وہ اپنا دیکھتا رہے گا، جاتا رہے گا. آپ کیا کرتے ہیں یہی تو دیکھنے آیا ہے، تو اس لیے آپ سب اپنا کام کرتے رہیں. تو وہ دیکھ لے گا، دیکھ کے خوش ہو جائے گا. اگر آمنا سامنا ہوگا تو سلام اور رد السلام یہ ہے. اور اگر اس سے کچھ بات، جیسے بات کرنے کے لیے اسی طرح استاد کلاس میں آئے تو طلبہ استاد کو سلام نہیں کریں گے، استاد طلبہ کو سلام کرے گا، پھر وہ جواب دیں گے اس کو. اور روزانہ درجے میں آ کر سلام کرنا چاہیے. سلام ہم کریں گے، بچے اتنے سارے مل کے ہم کو وعلیکم السلام کہیں گے تو یہ ہمارے لیے سلامتی کی ضمانت ہوتی ہے. اس لیے ہم کو خود آ کر سلام کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو ہے، جو مجھے کھٹکتی ہے، چونکہ سب یہاں مدرسے والے ہیں، اہل علم ہیں، علماء ائمہ ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ جب کسی کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور جب نعت پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. اس کے پیچھے کیا سنت ہے، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کوئی ادب ہے کیا یہ؟ تو اس میں ذرا اہل علم کو، میں تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، غور کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اہل بدعت کی
فکری خرابی کا اثر ہم پر پڑا ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی صلاۃ و سلام ہوتا ہے تو حضور خود اس کو ریسیو کرنے کے لیے تشریف لاتے، تو ان کے احترام میں کھڑے ہوتے، تو اعتقاد ہی سرے سے باطل ہے کہ وہ ہم لوگوں میں کیوں یعنی لازماً ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے بول رہا ہوں کہ کبھی کبھی بیٹھ کے بھی پڑھو بھائی، کھڑے کے بھی پڑھو، اس لیے کہ اس کے آداب میں سے تو نہیں ہے وہ کہ قیاماً پڑھا جائے۔ عقیدت بھی کبھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، جیسے عرب لوگ ہیں وہ اسٹیج پہ آ کے کھڑے کھڑے تلاوت کرتے ہیں جلسے سے پہلے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو قرآن کھڑے ہو کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور نعت بیٹھ کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بس۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ طلباء ہوں یا نعت خواں، وہ نعت پڑھنے کے بعد خود ہی جزاکم اللہ بولتے ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ سامعین ان سے کہیں کہ جزاکم اللہ، بہت اچھا سنا ہے آپ نے، ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا۔ تو طلباء کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ جلسوں میں پروگرام ہوتے ہیں تو ہر بچہ اپنا پروگرام کر کے جزاک اللہ بول کے جاتا ہے، اب ہم بولنا چاہیے اس کو جزاک اللہ، تو وہ خود بولے گا جزاک اللہ۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے سنا مجھے، یہ ہے۔ خیر، یہ تو ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمارے رواج میں صحیح طریقے پر سیٹ ہونی چاہیے، اور اصلاح کی ضرورت۔ ہاں، بس اس لیے بتا دیا کہ یہ جو سکھایا گیا وہ اچھا سمجھ کے ہی سکھایا گیا کہ ہمارے بچے سلام کے عادی بنے، لیکن جو ترتیب ہے اس ترتیب سے سکھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے ہی معلمات بھی، چونکہ یہاں مدرسہ ہی ہے سب، اور معلمات بھی اپنے اپنے نظام میں، نسوان میں بھی یہی احکام ہے، یہاں پہ معلمہ آئے وہ خود سلام کرے، جو طالبات پہلے سے موجود ہیں ان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں تشریف لاتے حاضرین میں، تو بخاری میں حدیث ہے کہ اذا سلم سلم ثلاثا، 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے 3 مرتبہ سلام کا؟ تو پھر شراح حدیث نے بتایا کہ آپ پیچھے سے آتے تھے، لوگ زیادہ ہوتے تھے، اس لیے پیچھے والوں کو چونکہ آپ بہت زور سے نہیں بولتے تھے تو ان کو السلام علیکم، بیچ میں آ کر پھر السلام علیکم، پھر سامنے آ کر السلام علیکم۔ اذا سلم سلم ثلاثا، یعنی مجمع کو۔ اور اگر حضور علیہ السلام سامنے ہوتے، سامنے سے آ جاتے گھر میں سے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، تو الی الیمین السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تینوں مجمعوں کو سلام کرتے تھے، کیونکہ بڑے مجمع ہوتے۔ تو بڑے مجمع ہوں تو یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ چھوٹا مجمع ہو اور آج کل مائک بھی ہوتا ہے تو ایک سلام سب کے لیے کافی ہو جا سکتا ہے۔ آیت شریفہ میں نے پڑھی، اس عام آیت ہے، سب کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، اہل یعنی متعلقین، وہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہی ہو